اچھا جی، کیسے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا کہاں بتائیں نا، دکھائیں علامات دیکھیں. اچھا علامات جو ہے نا، علامات اگر نہیں لیں گے ڈاکٹر صاحب تو کیسے صحیح ہوگا؟ اور بھائی جی دیکھیں، جو سمٹم ہوتی ہے نا، سمٹم جو آپ لیتے ہیں پیشنٹ سے، اس کے اندر ہی سورہ ہے، اس کے اندر سفلس سائیکوسس کی سمٹم آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ سمٹم ہی نہیں پوچھیں گے تو آپ اس میں سے ایکسٹریکشن ہی نکالیں گے. جس طرح خام مال آپ کے پاس نہیں ہوگا نا تو آپ فیکٹری میں کیا کریں گے؟ سمٹم وہ اپنی سمٹم بتائے، ہر پیشنٹ کی اپنی سمٹم ہے، علامات ہیں. علامات کو اگر وہ نہیں بتائے گا تو وہ تو کام خراب ہو جائے گا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوالوں سے پریشان ہونے والے ہیں، ایسی کچھ نہیں ہے. سمپل سوال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سورہ سفلس سائیکوسس جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا کام ہے. کون سا میدم بڑا ہے؟ اچھا جی، وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا اچھا، اصل مسئلہ بلا کیا ہے؟ نہیں اس کو سوال کرنے دیں، ان کو سوال کرنے دیں، ان کو روکے نا. ہاں جی، یہ ذرا دیں، یہ ادھر آئے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر کھڑے ہو کر. جی مختصر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آج تک ہومیوپیتھک میں جو تھیوری تھی وہ سورا اور سفلس سائیکوسس کی تھی. سورا، سفلس اور سائیکوسس کی تھیوری ہم بھی پڑھتے آئے، سنتے آئے، پڑھی، غور کیا اس پر. ہم اگر کنویں کے مینڈک بن کر رہ جائیں تو ہومیوپیتھک جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی رہے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی انہوں نے 7 اور میازم متعارف کروائے، اور ان میازم میں جو میازم ہیں ان میں سے ٹائیفائڈ، ملیریا اور اس کے ساتھ ٹیوبرکلوزز، اس طرح کے کئی ایک میازم اور ہیں، یعنی 7 اور ہیں اس کے ساتھ، یعنی 10 میازم متعارف کروائے گئے ہیں. 10 میازم متعارف کرانے کے بعد آج تک ہم سورا، سفلس، سائیکوسس کی ہی علامات کیوں لے رہے ہیں؟ سوال اصل یہ ہے، جبکہ اس سے آگے جو میڈیکل دنیا ہے وہ تو سورا، سفلس، سائیکوسس سے آگے ہے، کہ یعنی اس کی جو ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں اس کو اس لیے انہوں نے اس کا نام دیا ہے میازم کا، ملیریا کے جراثیم ہے اس کو اس لیے اس کا میازم کا نام دیا. ہم نئی جدید سائنس چاہتے ہیں، نہ کہ پرانی سائنس. جب ہم پرانی سائنس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں تو بہت ساری خامیاں ہیں. میں نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ ہم علاج بالمثل کی سمٹم نوٹ کر رہے ہیں یا ہم ہومیوپیتھک کی سمٹم نوٹ کر رہے ہیں. اگر علاج بالمثل کی سمٹم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ علامات کا علاج کرنا ہے. اگر ہومیوپیتھک کی ہے تو ڈاکٹر ہنیمن کا ایک اصول ہے. اس نے کیا اصول بیان کیا کہ جو دوائی انسان کو نقصان دیتی ہے وہی اس کو فائدہ دیتی ہے. یہ ایک اصول ہے، اور بیسک اصول، بیسک دوائی، اسی پر انہوں نے ریسرچ شروع کی. اس کے بعد سورا، سفلس کے لیے 12 سال لگائے، 14 سال لگائے. یہ اس کی محنت تھی تاکہ اس کو ترقی مل جائے، آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیکٹیریا کیا ہے، وائرس کیا ہے. ہم آج تک صرف سورا، سفلس، سائیکوسس پر ہیں. یہ ہیں کیا میازم، یہ کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ شکریہ. اچھا جی، پہلی بات یہ ہے نا، یہ سوال ہوئے ہیں جذباتی سارے. جی آئیں آپ. نہیں میں ضروری ہے، بولیں آپ، ہم نے آپ کو اجازت دیا، بولے جتنا مرضی بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنا اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا اور اپنے لہجے کو بہتر رکھنا اور اپنے الفاظ کا چناؤ، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور کم از کم سننے والے یہ محسوس بھی کریں کہ ہم پیار اور محبت کے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم سیکھنے اور سکھانے کے انداز میں بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنے لہجے کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جذباتی انداز میں گفتگو ایسی محفلوں میں نہیں کرنی چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عملی پریکٹس کرتے ہیں، ایک کیس آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح دوائی تجویز کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم اس سے مختلف سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے بچپن میں ٹائیفائڈ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ میرے مسائل ہیں، تو کلینک پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹائیفوڈینم نہیں دیتے۔ تو اگر کتابیں کہتی ہیں کہ ریسرچ کی ہے ڈاکٹروں نے، آپ نے اسے پڑھا ہے کہ ٹائیفائڈ کو بھی میازم کا رتبہ دے دیا گیا ہے، تو پہلے ہی ہمارے ساتھی یہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کن پیڑے تھے، اسے مامس تھے، اور اس کے بعد یہ مسائل پیدا ہوں، تو کیا آپ پیروٹائیڈینم استعمال نہیں کرواتے؟ اس کے بغیر آپ کیسے کیس کو سلجھاتے ہیں؟ یہ عملی بات کریں، کلینک پہ بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ مختلف جتنے نسورز ہیں ہم ان کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور استعمال کے سلیقوں کو سیکھتے بھی ہیں، اور اپنے مریضوں کو کوشش کرتے ہیں کہ شفا کی طرف لے جائیں۔ اور یہ ساری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس معلومات زیادہ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحب کے پاس علم ہے، جو انہوں نے تحقیق کی ہے، وہ ان کی خوبی ہے کہ وہ ہمیں بتایا جائے۔ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ماحول میں اسے شیئر کریں، تاکہ کل کو جب کلینک پہ بیٹھیں تو اس کا فائدہ ہو۔ اور یہ ساری مشق، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری محنت جو غلام فرید صاحب نے اور ان کی ٹیم نے سجائی ہے، اور یہاں دور دور سے ساتھی آئے، مظفر گڑھ کے اور ملتان کے دوست بھی موجود ہیں، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس سیکھنے کے ایک ہی مقصد ہے کہ خدمت انسانیت اور خلق خدا کی بہتر انداز میں خدمت اور ہومیوپیتھی کے ذریعے اپنے علم کو پھیلائیں اور علم کی پیاس کو بجھائیں۔ یہاں پیاسے موجود ہیں اور بڑی پیاس ہے، اور ہومیوپیتھی کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور مریض تڑپ رہے ہیں، ان کی تڑپ اور ان کی جو تکلیف ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور مثبت انداز۔ یہ جواب تو انہوں نے دے دیا۔ نیوٹن تھا نا، تو وہ جایا کرتا تھا روزانہ، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا۔ وہ ڈرائیور اس کو کہتا ہے سر جی تسی وہی گلاں روز کر دیو، آج موقع مینوں دے دیو۔ چلا گیا اندر، اس نے وہی لیکچر دے دیا۔ جب سوالات کی باری آئی، اس نے کہا یہ جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے۔ نیوٹن پھر آ گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، اور کوئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا فضا پیدا ہو جس میں ڈسٹربنس ہو، کیونکہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، حق کی بات ضرور کرتے ہیں، اور حق پہ جو بولنا ہوتا ہے اس کے خلاف مرچیں لوگوں کو لگتی ہیں، وہ لگ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ جو میازم بیسیکلی وہ 3 ہی ہیں۔ چوتھا میازم ٹیوبرکلوسس جو ہے نا، وہ ابھی شامل ہوا ہے، اس کو کوئی 8-10 سال ہو گئے۔ باقی اس طرح تو میازم ہو جائیں گے 100-150۔ کس طرح آپ ڈھونڈیں گے؟ پھر کس طرح ڈھونڈیں گے دوائی؟ پھر آپ ٹائیفائڈ کا علیحدہ میازم، ملیریا کا علیحدہ، آپ تو جراثیم کی بات کرنا شروع کر گئے۔ ہومیوپیتھی میں جراثیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں جراثیم بھی جس طرح انسان ہے، اس طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہاں پہ گراؤنڈ نہ بنی ہو۔ مثلا جب تک بندہ بیمار نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ بیکٹیریا وائرس آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ مٹی میں اتنے بیکٹیریا ہیں، مر جانا چاہیے میں۔ ہوا میں کتنے جراثیم ہیں، مر جانا چاہیے۔ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے جراثیم ہیں۔ جراثیم انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہاں کہو تو یہ اشرف المخلوقات نہیں۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے جتنی بھی مخلوقیں اس دنیا میں پھر رہی ہیں یا ہیں، 18,000 سے کچھ زیادہ ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ اور عرفہ جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان ڈر رہا ہے ان جراثیم سے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے، اس کے اندر کریکٹر کی کمی آ گئی ہے، اس کے اندر بیماریوں کو ایکسیپٹنس کی جو طاقت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس نے غلط ملت کام کرنا شروع کر دیے ہیں، جیسے سوزاک ہے، جیسے ٹی بی ہے، جیسے اس کے اندر اب جینیٹیکلی پرابلم شروع ہو گئی ہیں۔ وہ اسی لیے شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ صحیح نہیں رہا۔ اب ٹائیفائڈ کے لیے علیحدہ آپ چلے جائیں گے، ملیریا کے لیے علیحدہ چلے جائیں گے، ہیپاٹائٹس کے لیے علیحدہ چلے جائیں گے، آپ نے جسم کے ٹکڑے کر دینے۔
جبکہ سورہ کے اندر جو چیزیں وہ میں نے بتا دی ہیں، سفلس کے اندر جو چیزیں وہ بتا دی ہیں، رپیٹ بھی کر سکتا ہوں، اور جو سائیکوسس کے اندر وہی رپیٹ کر دی. اس کے اندر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہومیوپیتھی کی ترویج و ترقی کے لیے یہ کام کریں کہ آپ ڈھونڈیں کہ یہ بیماری کون سے میازم میں ہے. مثلا اس کی مثال لے لیں تھیلیسیمیا، آپ تھیلیسیمیا کا علیحدہ بنا لیں، پھر اس کا بھی کوئی علیحدہ میازم بنا لیں تھیلیسیمیا کا. تھیلیسیمیا سفلس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے، گندگی کی وجہ سے روح پذیر ہوتا ہے، گندے مجامت سے گندے لوگوں سے مل جانے کے بعد ہوتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے نیا میازم ڈھونڈنے کی؟ جو پہیا بن چکا ہے ہم نیا پہیا بنانا شروع کر دیں. پہیا آلریڈی بنا ہوا ہے نا، بلب آلریڈی بنا ہوا ہے، پنکھے آلریڈی بنے ہوئے ہیں. کیا چاہتے ہیں، کیا جدت چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے یہ ساری کیس ٹیکنگ کر لی؟ کیا مریضوں کی ساری علامتیں آپ نے نوٹ کر لی؟ میں آپ کو بھی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ دکھاتا ہوں، ادھر لا کے دیکھیں آپ دوائی سارے سلیکٹ کر لیں. کیسے کریں گے سلیکٹ؟ وہ علامت ہی کو نہیں دے گا، اندر بس خون کی کمی ہے جی، کیا کریں گے آپ؟ پھر یہی ہوگا کہ اس کا بھی نیا میازم بنا لیتے ہیں. بیماریاں تو بڑی سی ہیں، خون کی 10 بیماریاں خون کی ہیں. ہیموفیلیا ہے، لیوکیمیا ہے، تھیلیسیمیا ہے، انیمیا ہے. خون کی کمی، خون کے مسائل ہیں یہ. پلیٹلیٹس نہیں کسی کے بن رہے، کسی کے پلیٹلیٹس 90,000 سے نیچے چلے گئے ہیں، کسی کے 1.5 لاکھ سے نیچے چلے گئے ہیں، کسی کے 10 لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں، کسی کو لیوکیمیا ہو گیا، کسی کے وائٹ سیل ڈیمیج ہو گئے. یہ تو ایلوپیتھی تھیوری ہے. ایلوپیتھک یہی کر رہی ہے نا جی. کیوں جی؟ الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہے، ای سی جی کر رہی ہے، ٹیسٹ کری جا رہی ہے، کلچر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بریک سے بریک ٹیسٹ ہو رہے ہیں. وہ جراثیم کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایلوپیتھی کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ جراثیم کے. ہم کہتے ہیں جراثیم کس کی وجہ سے پیدا ہوئے، اس کو پکڑیں. جراثیم کس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس کو پکڑیں نا. ہم جراثیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سوال اس طرح کا ہے کہ اس طرح ہومیوپیتھی کی خدمت نہیں ہوگی. خدمت یہ ہے کہ کیس ٹیکنگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے مریض کا ذہن بھی خالی کرنا ہے. ہنی مین صاحب نے کیا علامتیں جنہیں لے رہی ہیں انہیں کیس ہی خراب نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. میں نے پوری آرگینن پڑھی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ پڑھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اچھی کیس ٹیکنگ کر لیں گے، کینٹ کہتا ہے تو آپ 90% بیماری ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کس کی بات مانیں؟ حوالہ دوں گا کتاب کا، کینٹ فلاسفی ہے، لیکچر نمبر 3 ہے، پیج نمبر 29 ہے. اس طرح اس کو کہتے ہیں حوالہ. لکھیں آپ، میں آن لائن بول رہا ہوں. بھائی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کیس ٹیکنگ ہی نہیں کریں گے تو آپ کس طرح مریض کا ذہن پڑھ لیں گے جی؟ پھر اس میں دیکھیں گے یار یہ ضروری چیز ہوتی ہے. پھر اس میں سے ایکسٹریکشن نکالیں گے کہ آیا اس کو سفلس نے بیمار کیا ہے، سورا نے بیمار کیا ہے، سائیکوسس نے بیمار کیا ہے، یا ٹیوبرکلوسس نے بیمار کیا ہے. آپ ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کرائیں گے جی، ٹیسٹ کرا کے لے اوورڈال ٹیسٹ. آپ تو ایلوپیتھی پیٹرن پہ چل پڑے. ایلوپیتھی کیا کر رہی ہے؟ کلچر ٹیسٹ کروا رہی ہے، ٹیسٹ سارے ٹیسٹ ہی کروا رہی ہے نا. حکمت والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. کوئی بھی ذہن کی علامت نہیں لے رہا. میرا رونا یہ ہے، میں کس لیے رو رہا ہوں کہ مائنڈ کو پڑھیں، مائنڈ کو پڑھیں. مائنڈ کی علامت ہی آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ تو سیر لاتا ہے تھلے کی بندہ کچھ ہے چیز، سارا کا سارا بندہ ہے. ہم علامات کو نہیں دیکھیں گے، ہم شافی دوائی تک نہیں پہنچ سکتے. پھر اس میں سے ڈھونڈیں گے کہ سورا سفلس اور سائیکوسس کیا ہے. اس میں سے ڈھونڈیں گے سورا سفلس اور سائیکوسس کیا ہے، وہ دیکھیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ آیا کہ علامات کہاں پڑی ہوئی ہیں. کم آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. مسئلہ یہ ہے کہ مکھی پہ مکھی نہیں ہم مار رہے، بالکل مکھی پہ مکھی میں نہیں مار رہا، بالکل ڈیفرنٹ کام کر رہا ہوں، پریکٹیکل کام کر کے دکھا رہا ہوں. کتنے لوگوں نے میری تھیوری پہ کام کیا جو پوٹینسی ہیں؟ اس سے پہلے تھا؟ بتائیں، بولیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں. 3200 سے بندے آگے جاتے ہی نہیں تھے، ڈرتے تھے. چلو ڈرتے نہیں تھے، 1M تک ان سارے پہنچ گئے نا. چلیے یار 1M تو کم از کم 1M دے 1M تک چلے گئے نا. تقلیل دعا کا فلسفہ پڑھیں. وہ کیا ہے کہ دعا کو قلیل ترین مقدار میں دیں تو پوٹینسی ہائی ہو جائے گی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں جی قلیل ترین نہیں دینی، ثقیل ترین دینی ہے، مدر ٹینچر دے رہے ہیں.
تھوجا مدر ٹینجر نقص میکا، میں نے کہا کلینک میں دیکھا تھا وہاں پہ تھوجا مدر ٹینجر ہی پڑا ہوا ہے، نقص میکا مدر ٹینجر، سائبر سلوٹا مدر ٹینجر، سارے مدر ٹینجر دیتے جا رہے ہیں. بعد بڑکا ماری جا رہے ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی کا علاج ایسی بھی کر رہے ہیں، 45 دن رپورٹ نیگیٹو، جتنے مرضی جاؤ. ظاہر ہے جو ہونی نہیں صحیح، جتنے مرضی جانا ہے. اس طرح کی بڑھ کے اس لیے بچتی ہیں کیونکہ ہمیں میازمیٹک تھیوری کا نہیں پتا، اور جو باقی میازمیٹک بات یہ موصوف کر رہے ہیں نا، یہ میازمیٹک میں نہیں آتا. میازمیٹک کے لیے اس کی پھر پوری سمٹم ہونی چاہیے. جیسے سورا کا دماغ تیز ہونا چاہیے، وہ سست ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ دماغ اس کا کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے. ٹائیفائڈ تو ایک بیماری، چھوٹی سی بیماری ہے، چھوٹی سی سمٹم ہے. ٹائیفائڈ بخار کیوں ہو گیا اس کو؟ ٹائیفائڈینم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹائیفائڈینم دے دیں، پروٹیسٹون دے دیں، آگے دوائیاں ہیں نہیں، خدا کی دوائی لہذا ہے، انفلوئنزیم دے دیں. وہ سارے جو نسوڑ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، نسوڑ میں بات ہو سکتی ہے، بڑا سا کام ہے. لیکن کیس ٹیکنگ آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ آپ کو ABC کا پتہ چلے. جب آپ اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو پھر پچھلی کلاس کا تو نہیں پڑھاتے، لیکن پچھلی کلاس میں پڑھنا تو ضروری ہے نا جی. جب ہم چھٹی میں پڑھنے گئے تو کہتے ہیں جیسے کہ آپ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مادہ یہ ہوتا ہے، اب وہ آگے شروع ہو جاتا ہے. جب ہم پیچھے پڑھیں گے ہی نہیں. وہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، بڑا وہ نالائق سا تھا، وہ انہوں نے کتاب جو دی ٹیچر اب تو وے کے لے لا، وہ کیا لکھتا جیسے کہ آپ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، پیچھے وہ بھی ساتھ ہی لکھتا گیا ہے. جیسے کہ پچھلی کتاب صفحہ نمبر 19 پہ آپ پڑھ چکے ہیں. وہ کہتا یار اکے تو بیٹا اگر کرتا ہے، نقل بھی کہ عقل نہ مار. اب یہ ہم جو یہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں نا، جو یہ بھی بنا دیں جی، علیحدہ بنا دیں اس کو. سورا سفلس سائیکوسس اس لیے بنایا گیا تھا کہ بیماری کو دیکھنا پڑتا ہے، بیماری پیچھے کہاں پڑی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے بنائے گئے ہیں. اس کے نام ہے سورا سفلس سائیکوسس ٹیوبرکلوسس، اس کی وجہ ہے. اب اس طرح ہر طرح کے بنا 10 میں نویں دریافت کر دیں گا ہفتے بعد، اس طرح 100 کو میازم ہوئے گا، پھر اسی ایک نویں الجھن چ پھنس جائیں گے. ہومیوپیتھی جراثیم کا علاج نہیں کرتی بھائی. کس کا علاج کرتی ہے؟ جراثیم کا علاج نہیں کرتی، کیونکہ قوت حیات جب کمزور ہوتی ہے پھر بیماریاں اٹیک کرتی ہیں. تو قوت حیات کب کمزور ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے. گناہ جب کب کرتا ہے؟ جب وہ غلط سوچتا ہے. جب غلط سوچتا ہے تو غلط خیالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پریکٹیکل کرتا ہے، اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ پھرتا ہی رہتا ہے. آپ بیماریوں کے پیچھے نہ بھاگیں. لیکن کیس ٹیکنگ میں نے اس لیے سکھائی ہے، یہ کیس ٹیکنگ کا مقصد ہے کہ آپ مریض سے ساری علامتیں لینے کا گر تو جانے، پھر اس میں سے کوئی 2-4 علامتیں ہوں گی جو آپ کو کیس ٹیکنگ میں معاون و مددگار ہوں گی. لیکن پہلے یہ ساری 101 علامتیں پوچھیں نا پیشنٹ سے، پھر اس میں سے علامتیں جو کام کی ہیں وہ 1-2 ہی ہوں گی، کلک کریں گی جہاں میڈیسن. لیکن وہ ٹائم ریکوائرڈ. ابھی آپ اس کو سیکھیں، ابھی اس کو کریں، پریکٹس کریں بار بار، پھر جا گئے بات کی سمجھ آئے گی. اگر آپ کیس ٹیکنگ کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتے پھر سوری ٹو سے آپ آگے نہیں جا سکتے. تو پھر ایک ہی گل ہو جائے، 2-3 علامتیں دیتیاں جی چلو جی دوائی لے آؤ گے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے مریض ٹھیک ہی نہیں ہوگا. یہ چیز ہے، اس کو غور سے ذرا توجہ سے سمجھیں کہ سورا سفلس سائیکوسس یہ 3 میازم کے انڈر ہی سب کچھ آ جاتا ہے. اب شوگر کون سے میازم میں ہے؟ ٹیوبرکلوسس میں آ گئی ہے نا، تو بات ختم ہوگی. اب آپ کہیں شوگر کا وکھرا میازم بنا دو، ٹائیفائڈ کا علیحدہ، ہیضے کا علیحدہ، سارے پھر میازم کو 100 بن جائیں گے. 100 بیماریوں کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. بیماری جس وجہ سے جنم لیتی ہے اس کو صحیح کریں. تھیوری کو سمجھیں کہ بیماریاں جس وجہ سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں اس کو آپ انڈر لائن کریں، پھر آپ وہ شافی دوائی تک پہنچ سکیں گے. پہیا دریافت کرنے کی کوشش نہ کریں، پہیا آلریڈی دریافت ہو چکا ہے. ان کا موقف یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، ہم نئی چیز دریافت کریں. نئی چیز تب دریافت ہوتی ہے جب آپ پرانی چیزیں سمجھ لیتے ہیں. پرانی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں ساری، ریپرٹری پڑھ لیجئے، فلاسفی پڑھ لیجئے، اور وہ آرگینن پڑھ لی ہے. اگلے دن ایک بندہ تھا آرگینن کی ہے، میں ملک دا نہ ہے.
جس نے آرگینن نہیں پڑھی اس کے کیا بات کروں؟ کتنی دفعات ہیں آرگینن کی جی؟ بتائیے جی، بتا سکتا ہے کوئی بندہ؟ آرگینن کسی نے پڑھی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو پڑھی ہوئی ہے، اسی لیے آپ چپ کر کے سن لیتے ہیں. فلاسفی پڑھی ہوئی ہے؟ آرگینن کی 292 دفعات ہیں، 290 پڑھ لی ہیں ساری سب نے، پہلی سے لے کر 292 تک پڑھ لی ہیں. چلے جی ہم نئی ایپیتھی دریافت کرنا چاہتے ہیں جی، ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پروموٹ تب ہوگی جب پچھلا پڑھیں گے. جڑا پیچھے کام ہوا وہ اتنا زیادہ تھوڑے کو زندگی جو نہیں پڑھایا جانا. ہم نیا کیا دریافت کریں گے بتائیں نا. کون آگے چلا گیا؟ اچھا وہ جو انڈیا والا ہے، کیا کیا اس نے زیادہ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ والا کیا ہے؟ جو صحیح کلاسیکل ہومیوپیتھی وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ صحیح والی ہے، اوریجنل جینین. جو اس کے آگے ہے نا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، متاثر ہو کے آپ جو مرضی کرتے پھریں. کیا رزلٹ آ رہے ہیں بتائیے نا. ہاں تو ٹھیک ہے، سینسیشن کا علاج کریں آپ. میں نے کب منع کیا آپ کو؟ سینسیشن کی بات کی تو ہے. جیسے میرے پیچھے بندہ ہے، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، یہ سینسیشن ہی تو ہے. ہاں تو وہ فیلنگس پوچھیں نا مریض سے. آپ کہتے ہیں مریض کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فیلنگس کیسے پوچھیں گے؟ آواز ٹوڑتے ٹوڑتے پوچھ لو گے. ہاں بھائی تیری کیڑی کیڑی فیلنگ؟ انہوں نے کہا جا تو دفعہ ہو یا پناہ کتنے. وہ آپ نے تو اس کو بٹھائیں گے، اس کی کیس ٹیکنگ کریں گے، اس سے سارے سوال کریں گے، آہستہ آہستہ اسے فرینک ہوں گے، پھر وہ اپنی مائنڈ کی سمٹم دے گا. آپ پہلے جا کے مائنڈ کی سمٹم پوچھیں گے وہ آپ کو نہیں بتائے گا. یہ پریکٹیکل بات ہو رہی ہے. اگر آپ ہنی مین ثانی بننا چاہتے ہیں میں آپ کو روک تو نہیں سکتا نا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی، آپ پہلے اس کی تھیوری پڑھیں. سنیں، پہلے آپ اس کی جو تھیوری ہے نا ہنی مین صاحب کی وہ پڑھیں، اس کے بعد اگلا کام کریں. آپ اس کی تھیوری ابھی نہیں پڑھی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہاں جی ٹائم ضائع ہو رہا ہے جی آپ کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. یہ کیس ٹیکنگ کا چیپٹر کلوز ہو گیا. کوئی اور سوال نہیں پڑھے نے؟ اب لکھیں جی پوٹینسی کا انتخاب. پوٹینسی کا انتخاب، دوا کی طاقت کا انتخاب. کتنی طاقت چاہیے مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے، مریض کو شفا کی طرف لے جانے کے لیے. پوٹینسی کا مطلب ہے طاقت. طاقت کسے وڈے بندنا کشتی کرنی ہوئے کی خیال ہے چھوٹی طاقت نہ کام ہو جائے گا، بڑی طاقت لگانے پڑے گی. اسی طرح لمبا سفر کرنے کے لیے زیادہ وقت دینا پڑے گا. اسی طرح جو لمبی بیماریاں ہیں، پرانی بیماریاں ہیں، کرانک بیماریاں ہیں، جو ڈیٹ قسم کی بیماریاں ہو گئی ہیں، ان کے لیے چھوٹی پوٹینسی کام نہیں کرتی. جتنے بھی ذہنی امراض ہیں یا ذہنی علامات ہیں یا ذہنی سمٹم ہیں یا سنسیشنز ہیں، وہ اعلیٰ طاقتیں دیں، اعلیٰ طاقت کا استعمال کریں، اعلیٰ طاقت کا استعمال کریں. سی ایم سے اوپر پوٹینسیاں لکھیں جی آپ. پہلے پوٹینسی کس طرح کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مدر ٹنکچر پوٹینسی نہیں ہے. مدر ٹنکچر کو آج سے اپنی پریکٹس سے آؤٹ کر دیں. کون کون سا بندہ پریکٹس سے آؤٹ کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر لے. خلف ہو جائے گا. خلف دے چھڑو. نہیں دیا کریں گے. اندر دل کر دینا، دل کھلار لو نا. جو بندہ مدر ٹنکچر کی پریکٹس چھوڑنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر لیں. تھوڑا دل نہیں کرتا کر لو. مدر ٹنکچر، مدر ٹنکچر بیسیکلی کس کے ہوگا؟ اچھا جی بیٹھ جائیں. چلو کوئی گل نہیں، اتنے استعمال کر لو جی. اچھا جی مدر ٹنکچر جو ہے
وہ ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے. سوال پہلا، اگر کسی کو ذہنی طور پہ اختلاف ہے تو وہ بعد میں بات کر لے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں جو دوائی ہے مدر ٹینچر، وہ ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے. جو دوائی نظر آتی ہے، وزن رکھتی ہے، حجم رکھتی ہے، وہ مادہ ہے، اور مادہ کا ہمارے ساتھ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مدر ٹینچر پریکٹس غلط ہے، کوئی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آ گیا جی پوٹینسی کا انتہا. پوٹینسی کیا ہے؟ سب سے پہلے پوٹینسی ہے 3 6. وہ کرتا ہوں کام کچھ تھوڑا کر لیں پھر کرتے ہیں. 3 6 9 12 30 200 1 m 10 m 50 m cm dm mm lm lm 1 2 3 4 5 اور 6. پوٹینسیوں کے آگے طریقہ بتانے لگا ہوں. 1 m کے آگے 10,000. 10 m کو کیا کہتے ہیں؟ 10,000. پھر آگے 50,000. پھر 1 لاکھ. پھر 10 لاکھ. پھر 50 لاکھ. پھر 1 کروڑ. پھر 10 کروڑ اور ارب تک جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی کو اتنے پیسے ہونا سکے رکھ دے تو کروڑ روپیہ جیب پہ آئے تو یہ پھر بھی روپیہ اکٹھا کرنا نہیں کریں گے نا جی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. مدر ٹینچر میں یہ پہلے آپ کی تشریح دور کر دیتا ہوں. مدر ٹینچر پروونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے مدر ٹینچر پروونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مدر ٹینچر دوائی کے طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے. مثلا نکس میکا جو ہے وہ ایک پروونگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن آپ اسے دوائی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. پروونگ کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند بندے پر جو علامتیں ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آیا ہماری نکس میکا کیا کیا کرتی ہے. پھر وہ علامتوں کو مٹانے کے لیے پوٹینسی میں دینی پڑے گی دوائی. مثلا نکس میکا مدر ٹینچر دیا چڑچڑاپن آ جائے گا, معدے کی خرابی آ جائے گی, قبض ہو جائے گی, یہ سارے علامتیں ہو جائیں گی. یہ ہو گیا مادہ. اب اس کو پوٹینسی میں دیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ علامتیں مٹ جائیں گی, کم ہو جائیں گی, ریڈیوس ہو جائیں گی, ختم بھی ہو سکتی ہیں. نہیں ہوتی. جو چیز نظر نہیں آتی وہ پروونگ نہیں کر سکتی. نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. آپ نے پھر میرا لیکچر صحیح طریقے سے سنا نہیں ہے, آپ پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ مادہ اور غیر مادہ دو چیزیں ہیں, اسی لیے میں نے آپ کو دوبارہ پچھلا لیکچر بتایا تھا. مادہ اور غیر مادہ. مادہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے, غیر مادہ جو نظر نہیں آتا. نکس میکا کا مدر ٹینچر نظر آتا ہے, اکھانا نظر آتا ہے, وہ کوئی رنگ ہے, شکل ہے, بو ہے, پتہ لگ جاتا ہے. ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ ہولڈ کریں, میں آپ کو پورا تسلی دیتا ہوں. یہ آپ کو پہلے بندے تو نہیں مجھ سے سوال کرنے والے. نکس میکا مدر ٹینچر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ مادہ ہے. مادے کا مطلب ہے علامات کو پیدا کرنا, علامات ختم نہیں کر سکتا. وہ یہ اصول ہے, رول ہے, قانون ہے. آرگینن کی روح میں بتا سکتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ پروو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدر ٹینچر پروونگ کے لیے. مدر ٹینچر علامات کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے, علامات کو ختم نہیں کر سکتا, علامات کو پیدا کر سکتا. مثلا نکس میکا دیا ہے, اوپیم دیا ہے, بیلاڈونا دیا ہے, برائیو, کوئی بھی دوائی آپ لے لیں. مدر ٹینچر بیسیکلی دوائی بنانے کے کام آتا ہے. دوائی کیوں بنتی ہے, کیونکہ ہم اس پر پروو کرتے ہیں. پہلے اس کے آگے اس کی پوٹینسی ہے, طاقت ہے. اس میں جب ڈیلیوشن کرتے ہیں, ڈالتے ہیں, تو اس کی مادیت ختم ہو جاتی ہے. جب اس کی مادیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ غیر مادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ غیر مادہ نظر نہیں آتا. جب غیر مادہ نظر نہیں آتا تو ہر مادے کو غیر مادہ چلا رہا ہے. اب غیر مادہ جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ جو مادے نے علامتیں پیدا کی تھی وہ غیر مادہ ختم کر دے گا. دیٹس اٹ, اتنی سی بات ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نکس میکا مدر ٹینچر بھی دے رہے ہیں, پوٹینسی بھی دے رہے ہیں, آرام نہیں آئے گا پیشنٹ کو. پروونگ جو ہے وہ مدر ٹینچر پر ہی ہوگی.
مدر ٹینچر دوائیوں کے طور پر مستعمل نہیں ہوتا، دوائی کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ایک رول ہے، قانون ہے، تھم رول ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ہاں جی دیکھیں ہومیوپیتھک تھیوری ڈیفرنٹ تھیوری ہے حکمت سے. ہم لوگوں نے حکمت کو ہومیوپیتھی کے اندر اور ہومیوپیتھی کو حکمت کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی ہے. حکمت بھی علاج بضد ہے، سوائے ان کے کشتے جو ہیں. کشتہ کتنی دیتے ہیں مقدار میں؟ بہت تھوڑا سا دیتے ہیں وہ. اور کشتہ اکثر لڑتے ہیں، ویکھے بندہ مار کے نہ کشتہ کھا کے. یہ کشتے سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، اس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ بہت اوپر کی بات ہو رہی ہے، یہ غیر مادے کی بات ہو رہی ہے. یہ اٹامک تھیوری پہ بات کر رہا ہے، ڈائنامک تھیوری پہ بات کر رہا ہے، اس لیول پہ بات ہی نہیں کر رہا. وہ خوراک ہے، طب نبوی تو خوراک ہے. اخروٹ کھاؤ، بادام کھاؤ، کھیرا کھاؤ، کدو کھاؤ، ٹینڈے کھاؤ، کریلے کھاؤ. وہ ٹھیک ہے، وہ کیا وقتی طور پہ ہوگا، وہ بیماریاں ختم نہیں کر سکتی. دیکھیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس کا ایشو کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوتی، اس کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیماری ختم نہیں پھر ہو سکتی. بیماری پڑی ہوئی جینز کے اندر، تو کدو کتنے سال کھاؤ گے؟ ریلیف تو ہو جائے گا. بیماری پڑی ہے جینز میں، بچہ پیدا ہو رہا ہے لنگڑا، لولا، کانا، کیا کریں گے وہ؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پوٹینسی جو بنتی ہے نا، طاقت بنتی ہے، اس کے اندر سیلز اس حد تک ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آگے جا کے بالکل ہی ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر صرف طاقت رہ جاتی ہے. وہ جا کے جینز کے اندر جا سکتے، کیونکہ جینز بہت لطیف چیز کا نام ہے، وہاں پر کوئی پروونگ والی چیز نہیں پہنچ سکتی، مدر ٹینچر نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اس میں کیا ہے بابا؟ بچے کو ہم ہائپرٹینسی تو نہیں دے رہے. بچہ جو دودھ پی رہا تو وہ خوراک ہے، لیکن اگر بچہ آتے ہی یرقان زدہ ہوگا تو دودھ سے ٹھیک ہو جائے گا. بچہ آتے ہی لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، جینز کی بات میں کر رہا ہوں ابھی، ان کے اندر RH فیکٹر پازیٹو ہو جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے ریڈیشن سے کیا کریں گے؟ وہ متعلقہ پارٹ کو ٹھیک کریں گے، جو پیچھے چیز پڑی ہے اس کو کیا کریں گے؟ مثلا کینسر ہے، ریڈیشن تھراپی ہو رہی ہے، کیمو تھراپی ہو رہی ہے، وہ تو ایلوپیتھی تھیوری چل رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ متعلقہ حصے کو جلا رہی ہے. کیمو تھراپی کیا ہے؟ ایک دفعہ کرا کے بندہ ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. آپ پریکٹس میں اگر آپ کے پاس کسی کینسر کا پیشنٹ ہے، اس سے پوچھے بایوپسی کروانے کے بعد جب کیمو تھراپی کراتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اگر اس کا ایک سیل بھی بچ جائے تو 24 گھنٹے پھر اتنے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہالیسٹک میڈیسنس کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بحث نہ کریں. ابھی آپ پہلے پوٹینسی کو سیکھیں تو صحیح نا. مدر ٹینچر کو ہم ہمیں پروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہومیوپیتھ دوائی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہومیوپیتھ دوائی نہیں ہے، ثابت بھی کر رہا ہوں کہ یہ پروونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بھائی جی استعمال پوٹینسی کے طور پر نہیں ہو سکتے، بیماری کو ختم نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے. آگے لکھیں پوٹینسیوں کو. جی پوٹینسی پہلے لکھ تو لینا، دیکھیں کہ کتنی پوٹینسیاں 30 200 آگے تک چل گئی ہیں. لکھ لی پوٹینسیاں. ہاں جی 10,000 کے بعد 50,000، 50,000 کے بعد 1 لاکھ، 1 لاکھ کے بعد 10 لاکھ، 10 لاکھ کے بعد 50 لاکھ پہلے لکھایا ہوا نا، 50 لاکھ کے بعد 1 کروڑ. نہیں 50 ایم تو 50,000 ہے. اب آگے سی ایم کے آگے لکھیں نا ڈی ایم لکھیں. لکھا ڈی ایم، ڈی ایم کے بعد لکھیں ایم ایم، ایم ایم کے بعد لکھیں ایل ایم، ایل ایم کے بعد 1 2 3 4 5 اور 6 تک جا رہا ہے.
اصل میں نا ہمیں کالجوں میں پڑھایا نہیں گیا، اور جو کالج میں ہمیں پڑھا دیا گیا وہ دماغ کے اندر پھنس گیا. نہیں مدر ٹینجر وڈی دوائی ہے، نہیں پوٹینسی کی کوئی ضرورت نہیں، ایڈیاں وڈیاں پوٹینسی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ علاج نہیں کر رہے ابھی تک نا ہومیوپیتھک. ہم دوائیاں دے رہے ہیں مکس کر کے، وقتی طور پر ڈنگ ٹپا رہے ہیں، وہ اس لیے ہم علاج نہیں کر رہے. جب تک ہم علاج نہیں کریں گے اس کی پرابلم سامنے نہیں آئیں گی، بے بسی نہیں آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے صحیح کہہ رہے ہیں. سوال کر لیتے ہیں یار، ایک تو سوال آپ کے بڑے عجیب سے ہیں. یہ پہلے بات پوری کر لیں پھر سوال کریں گے. سوال سنیں گے، آپ کے سب کے سوال سنیں گے. پہلے لکھ لیں پھر سوال کر لیں. بتاتے ہیں آپ کو. سینٹیمل اسکیل جو ہوتی ہیں وہ 10 کو کہتے ہیں، سینٹیمل 100 کو کہتے ہیں، ڈیسیمل 10 کو کہتے ہیں. وہ D3 D1 2 وہ آگے چلتے ہیں. اچھا مسئلہ آپ پوٹینسی کا لکھیں. پوٹینسی لکھ لیں آپ نے. اب جی لکھیں پوٹینسی کا انتخاب. پوٹینسی کیسے انتخاب کریں گے؟ کس کو بڑی دینی ہے، کس کو چھوٹی پوٹینسی دینی ہے، کس کو بالکل چھوٹی پوٹینسی دینی ہے. جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، معصوم بچے، اگر ان کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگی، جینز والی بیماری نہیں، اس کو آپ 30 طاقت سے شروع کریں، چھوٹی طاقت سے. بلکہ 30 سے نیچے 6 میں بھی شروع کر سکتے ہیں. 6 3 9 12 30 تک اوپر نہ جائیں. یہ اس کو صبح شام ریپیٹ کرائیں، 3 ٹائم بھی ریپیٹ کروا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جو بچے ہیں، یہ نہیں بچوں کو بھی 10 ایم دینی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو بچوں کے بعد ہیں بڑے جو خوراک لیتے ہیں، اگر ان کو ذہنی مسئلہ ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہیں، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، ذہنی طور پر ان کو پریشانیاں ہیں، غم ہیں، ٹینشن ہے، دباؤ ہے، تو کم از کم 10,000 سے شروع کریں. کم از کم 10,000 سے، 10 ایم سے. اب اس کے آگے جو پوٹینسی ہیں، اگلی جو بیماریاں 10 ایم سے آگے چلی جاتی ہیں، جو جینز کے اندر چلی گئی ہیں، مثلا ایک بندے کے سیمن ہی نہیں بن رہے، سیمن نیل ہے، پھر اس کے لیے CM کم از کم. جن کے اندر پرانا سوزاک ہے، پرانی الرجی ہے، پرانی گندگی ہے، پرانے اس کے مینسز بند ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی CM یا اس سے اوپر، CM یا اس سے اوپر. اب ہر بندے کو جو ہے وہ CM سے اوپر، یہ خواہ میں دوائی نہیں دینی، اور خواہ میں ہر بندے کو CM پکڑا دیں، یہ بھی زیادتی ہے، ظلم ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو انتباہ بھی کر دیتا ہوں، تنبیہ کر دیتا ہوں کہ ہر بندے کو 10 ایم 50 ایم نہیں دے دینی. باجی 10 ایم دے دو. بیماری اس طرح کی ہو یا اس کی علامات اتنی پرانی ہو جائیں، یا وہ دوائیاں کھا کے تھک گیا ہو، پرانا ہو جائے، اور اس کی قوت حیات مضبوط ہو، یعنی اس کی جسمانی طاقت بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے. اگر اس کی جسمانی طاقت ویک ہے تو اس کو اوپر طاقت میں نہیں جا سکتے. آپ بتاتا ہوں یار، سوال اس طرح نہ کریں، فائدہ کو نہیں ہوگا. اب جناب کیا ہے کہ پوٹینسی جو ہے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے جو پوٹینسیاں آپ بڑی دیتے ہیں. مثلا آپ نے CM پوٹینسی دی ہے تو آپ اس کو بار بار دہرا نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ CM آئی دیتی ہے، کل پھر CM، پرسوں پھر CM، اگلے دن پھر CM، یا ہفتہ پورا CM استعمال کرواتے ہیں. یہ غلط ہے. CM دینی ہے، سوچ کے دیں، سمجھ کے دیں، پوری اس کی جو ہے وہ سمجھدانی پوری صحیح رکھیں، پھر CM میں دیں، پھر کام کرے گی دوائی. اگر نہیں بھی کام کرتی اس کا انتظار کرنا پھر لازمی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ انتظار کرنا بہت ضروری ہے. ابھی نہیں سوال یار کیوں کرتے ہیں آپ سوال؟ میں موقع دوں گا، پھر آپ کرتے نہیں ہیں جب میں کہتا ہوں. اب CM کی پوٹینسی جب دے دی آپ نے تو اس کا ویٹ کریں گے. 15 دن 20 دن 25 دن اور 50 دن اور 60 دن 90 دن تک جاتا ہے ویٹ. مثلا سلفر جو 60 دن تک کام کرتی ہے، نکسمیکا 7 دن تک کام کرتی ہے، 7 میزیریم 60 دن تک کام کرتی ہے. اس طرح مختلف دوائیوں کے ڈیوریشنز ہیں، کم از کم اس کو ادھر تک لے کے جائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جناب پوٹینسی جو ہے وہ جب دے دی ہے تو اب آپ نے اس کی
نگہداشت بھی کرنی ہے، دیکھنا بھی ہے مریض کو، سی ایم میں دے دیا ہے، اس کے پوچھیں، اس کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں، اس سے بات کریں کہ میں نے آپ کو یہ پوٹینسی دیا، کیا اثرات ہوئے ہیں بھائی، آپ کا کیا حال ہے، پہلے جو دوائی دی ہے اس سے کیا بنا، کیا ہوا، کس طرح چلا، وہ آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں گے، رابطے میں رہیں گے۔ آہستہ سے کیا ہوگا، وہ آپ کو علامتیں بتائے گا، میری علامتیں بڑھ گئی ہیں۔ اگر علامتیں نہیں بڑھتی تو آپ کی دوائی بھی ٹھیک نہیں ہے، ایگریویشن نہیں ہوتی پھر آپ کی دوائی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایگریویشن ہونا ضروری ہے، علامتوں کا جسم سے باہر نکلنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کی علامتیں جسم سے باہر نہیں نکلیں پھر آپ کی شفا مکمل نہیں ہوگی۔ شفا مکمل ہونے کے لیے علامتوں کا جسم سے باہر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا دوائی دی تھی نزلے کی، نزلہ اور تیز ہو جائے گا، نزلہ اور تیز ہو جائے گا، آپ اسے بتائیں گے کہ نزلہ آپ کا تیز ہو سکتا ہے، خارش آپ کی بڑھ سکتی ہے، جسم آپ کا خراب ہو سکتا ہے، پیشاب آپ کا خراب ہو سکتا ہے، آپ کو دست لگ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا نمبر ہے، اس سے آپ رابطہ رکھیں۔ آہستہ آہستہ وہ پوٹینسی کی طرف جب سمجھے گا آپ پوٹینسی کو، آپ نے دوائی ریپیٹ نہیں کرنی۔ جب ایک وقت میں آ کر وہ رک جائے گی، دوائی کام کرنا چھوڑ دے گی، اگر اس کی دوائی اگر پرابلم لمبی ہوئی تو وہ ایک جگہ پر آ کر رک جائے گی۔ جو پریکٹس کرتے ہیں نا لوگ کلاسک، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ایک وقت آ کے دوائی رک جاتی ہے، پھر آپ اگلی پوٹینسی استعمال کر سکتے ہیں، پھر آپ اگلی پوٹینسی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگلی پوٹینسی اس وقت ہی مستعمل ہوگی، اس وقت ہی استعمال میں ہوگی جب آپ پچھلی طاقت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ پچھلی طاقت جب ختم ہوگی تو پھر اگلی طاقت آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ پوٹینسی کا جو استعمال ہے وہ نہایت سمجھداری کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ پوٹینسی جو ہے، بڑی پوٹینسی اور اعلیٰ طاقتیں جو ہیں وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، بار بار اس کو دے بھی نہیں سکتے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا جو ڈیوریشن ہوگا نا، اس کا آپ ویٹ کریں گے کم از کم 60 دن، 50 دن، 40 دن، کیونکہ بیماریاں جو لمبی ہو جاتی ہیں ان کے لیے مریض کو ٹائم لے جاتا ہے، آپ کا 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے لگنے ہیں۔ یہ ہے جی پوٹینسی کا انتہاب۔ آگے چلیں جی، جو پیشنٹ لا علاج ہو جاتے ہیں، جیسے خون کی بیماریاں، تھیلیسیمیا ہے، ہیموفیلیا ہے، اس کی پوٹینسی جو ہے نا وہ بھی آپ اونچی طاقت میں ہی دیں گے۔ ہاں جی 10 ایم۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تھیلیسیمیا کا، ہیموفیلیا کا، تو اس کو نیچے لے کے آئیں گے، اس کو نیچے، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو اوپر۔ جو نچلی پوٹینسیاں ہیں وہ اس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ بچے کی قوت مدافعت ابھی کمزور ہے، تو قوت مدافعت کا، وائٹل فورس کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر کسی کی وائٹل فورس کمزور ہے تو آپ اس کو اونچی طاقت میں دوائی نہیں دے سکتے۔ جس کی وائٹل فورس مضبوط ہے اس کو اونچی طاقت، اور جو بوڑھے لوگ ہیں، بالکل بوڑھے لوگ ہیں، ان کو نیچے طاقتوں میں دیں گے، بوڑھوں کو بھی نچلی طاقت دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بوڑھوں کو بھی اعلیٰ طاقتیں دینا شروع کر دیں گے، وہ تو پھر جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ 3200 1 ایم، آہستہ آہستہ بڑھائیں طاقت ان کی، اور طاقت اگلی تب دینی ہے جب پچھلی دوائی کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اگر وہ دوائی کام کرنا نہیں چھوڑتی، آپ اس کو استعمال، اس کو ویٹ کرتے رہیں گے اور اس پر نظر رکھیں گے پیشنٹ پہ۔ ٹھیک ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، اور جوان بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب پوٹینسی کے پر نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اگر قوت مدافعت مضبوط ہے تو آپ پوٹینسی بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ کا آ گیا سیشن سوالات کا، اب کریں، اب سوال کریں۔ نہیں، ہنی مین صاحب 3200 بھی استعمال کرتے رہے ہیں، ایل ایم بھی استعمال کرتے رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہنی مین، بیٹھیں، آپ کو پتا ہے کہ ہنی مین کا، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مسودہ ہمارے ہاتھ آیا ہے، گجرات کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ہاتھ لگا، انہوں نے ہمیں فوٹو کاپی کروا کے دی ہے۔ وہ اینڈ پہ سلفر ایل ایم دیتا رہا لوگوں کو، سلفر ایل ایم۔ اب آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ اگلی دفعہ پیپر ساتھ لے کے آؤں گا، پیپر اگلی دفعہ آپ کو ایک ایک دے دوں گا لا کے نا، اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ اگر سلفر کو ہی سمجھ لیا جائے تو بہت ہے۔
اتنی بڑی دوائی سلفر ہے. پوٹینسی کا جو انتخاب ہے نا اس میں آپ کا مائنڈ اپنا بھی چلنا چاہیے کہ آیا یہ بندہ جو ہے یہ کمزور ہے, ہلکا ہے, اس کو اتنی چھوٹی پوٹینسی میں دوں. اگر آپ کی دوائی کی سلیکشن ٹھیک ہوگی نا تو چھوٹی طاقت بھی کام کر جائے گی. یعنی آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو چھوٹی پوٹینسی بھی کوئی پرابلم نہیں کرے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ چھوٹی طاقتوں کا سمجھیں گے, آپ چھوٹی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, کچھ نہیں ہوگا اس سے. اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے, دوائی کی چناؤ ٹھیک ہے, آپ نے محنت کی کر کے کیس لیا ہوا ہے, آپ 30 کرا لیں استعمال, ٹائم لگے گا. اگر آپ کی ڈائریکشن لاہور کی طرف ہے نا تو بائی سائیکل سے چلے جاؤ, موٹر سائیکل سے چلے جاؤ, کار سے چلے جاؤ, ڈیوو پہ چلے جاؤ, آپ کی مرضی ہے کتنی جلدی جانا ہے آپ کو. 5-7 دنوں سے پہنچنا ہے سائیکل سے شروع ہو جاؤ. یہ کوئی مہینے 1.5 پہنچنا ہے تو پھر پیدل ٹرو, آپ کی مرضی ہے. پوٹینسی کا استعمال اگر ڈائریکشن صحیح ہو, ڈرائیونگ آتی ہو تو پھر 5-6 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ سوال ہے صرف اس چیز کا کہ پوٹینسی کا انتخاب آپ کی سینس کے اوپر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہم اپنے حصے کا کام نہیں نہ کر رہے, اس لیے ہمیں پریشانی ہے. پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے کالج میں پڑھا تھا مدر ٹینجر بہت بڑی دوائی ہے. ہم نے کالج میں پڑھا تھا 30 اتنے نہ جائے ہو جائے, 200 سے اوپر نہیں جانا, 30 طاقت بس یہی اچھی طاقت ہے. چلیں 30 پہ کر لیتے ہیں, ہم کالج والوں کی بات مان لیتے ہیں, ڈائریکشن تو لبنی ہے نا. اب کیس ٹیکنگ تو کرنی پڑے گی. اب جتنے نے سوڈ ہیں اللہ کا شکر ہے کالج لایا نہیں گیا, 30 استعمال کرنا شروع کر دو. انہوں نے کہا جی کم از کم 200 تو شروع کرو. اب 200 طاقت روزانہ استعمال ہو رہی ہے خالی پیٹ. ایک دفعہ جو ہوگی بار بار کیوں کر رہے ہیں رپیٹ, بار بار ریپیٹیشن ہے ہی غلط ہے. بیج ایک دفعہ لگایا جاتا ہے, بار بار بیج تو نہیں لگایا جاتا. یا بندہ نہیں کرے بیج جڑے ہر طرح کے بیج پا لے بچ, گندم کا بھی, چاول کا بھی, تھوڑا جہا گنا, ساری کٹھیاں فصلیں اگا لے, اگ پہ کچھ نوی چیز اگ پے گی. جی بس اثرات کا فرق ہے, وہ جلدی ہلکا والا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں. مثلا آپ سلفر 10 ایم دے دیتے ہیں بندے کو, وہ جا کے اندر بمبارمنٹ شروع کر دے گی, تو کتنی بڑی پوٹینسی ہے. اگر آپ چھوٹی طاقت میں دیں گے وہ بمبارمنٹ کم کرے گی, کام بالکل وہی کرے گی. میں نے کہا ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے, جانا آپ نے لاہور ہے تو ملتان والی گڈی سے بھائی تو صحیح سامل کو پہنچنا. یار جلدی کرو میں ڈسکے جانا. انہوں نے کہا بھائی ڈسکا ادھر نہیں, پیچھے چل. وہ ڈائریکشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اگر ڈائریکشن آپ کی صحیح ہے تو پوٹینسی چھوٹی بڑی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوٹی بڑی پوٹینسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ واقعی یہی دوائی ہے تو آپ اس کو 10 ایم 1 ایم استعمال کر سکتے ہیں. جی بڑی سی دوائیاں سلو اثر کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ آگے میازم تھیوری ہوتی ہے. مثلا سی پی ہے, کلکیریا کارب آپ دے کے سو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتی, وہ ٹائم لیتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ایک کیس ابھی ٹھیک کیا ریسنٹلی پیچوٹری گلینڈ سے. میں نے یہ نصر اللہ چیمہ سے بات کر رہا تھا پرسوں کہ میں نے اس کو 6 مہینے کی پیچوٹری گلینڈ دی تھی پہلے, 6 نہیں سی ایم میں 6 ماہ اس کا انتظار کرتا رہا ہوں میں. اور وہ پیشنٹ آتا رہا, کہتا ڈاکٹر صاحب ٹھیک تھوڑے کو ہی ہونا ہے, اگے سارے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں تھوڑے کو ٹھیک ہونا. 6 ماہ میں اس کو ایسے ہی اس کو آبزرو کرتا رہا. 6 مہینے میں اس کو 6 سال بعد مینسز آئے ہیں. 6 سال بعد اس کو مینسز آئے ہیں. پہلے وہ دوائی لیتی رہی ایلوپیتھی کی, اس سے وہ چلتا رہا اس کا کام, لیکن اس نے 6 ماہ میں کوئی دوائی نہیں لی. 6 ماہ میں پیچوٹری گلینڈ سی ایم میں لی ہے, اللہ نے اس پر رحمت فرما دی ہے. یہ یقین کی بات ہے. اگر آپ یقین نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ غلط تھیوری ہے, یہ اس کا تو فائدہ کیوں نہیں ہے. وہ آپ نیچے آ جائیں, پوٹینسی ایک وقت میں ایک ہی دینا, دوائی کی طاقت ایک رکھیں. آپ کا دل نہیں کرتا 1 ایم دینے کو, نہ دیں, 200 تو دینے کو دل کرتا ہے نا.
3 دینا دل کرتا 3 دے دیں ضرور اس کو بیچارے کو دوائی ضرور دیں. تھوڑا ریپیٹیشن اگر کرنی ہے ریپیٹیشن کروا لیں, آپ کی مرضی ہے جسے تھوڑا مان کھلو جائے. اگر مان نہیں کھڑا تو پھر نہیں, تو ہی نال 3 پوٹینسی بھی دے دو, نال مدر ٹینشن بھی دے دو, تو وہ نہیں, وہ آرام نہیں آئے گا, اس کا فائدہ ہی کیوں نہیں. ایک وقت میں ایک دوائی دیں بس, سمپل. یہ آپ کو آرگن کی 272 274 دفعہ میں لکھا ہوا ہے, ایک وقت میں ایک دوا دیں. پیچھے پڑے ایک دوا, ایک وقت میں ایک دوا دیں, سب تھیوریاں ختم. ایک وقت میں مفرد دوا کا استعمال کریں, ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال کریں اور مفرد دوا کا استعمال کریں. ایک وقت میں 2 یا 3 یا 4 دوائیاں نہیں استعمال کرنی, آلٹرنیٹ بھی نہیں کرا سکتے آپ. ٹھیک ہے, آپ نے 30 طاقت میں دوائی دی ہے نا, اس کو ہفتہ 10 دن کھلائیں پہلے میڈیسن, دیکھیں کیا کرتی ہے وہ, ویٹ کریں اس کا. اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتی, آپ کی سلیکشن غلط ہے, آپ نے صحیح سلیکشن ہی نہیں کی. دوبارہ کیس دیکھیں, نسخہ ثانی اسے کہتے ہیں. ایکیوٹ کیس میں 30 پوٹینسی دے دیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, دے دیں, کوئی نہیں, رپیٹ کریں, بار بار چینج کر لیں. ایکیوٹ کیس کی کوئی بات نہیں ہے. آڈے کو ایکیوٹ آنا کیوں, اللہ خیر کی تھی اسی آدھے نے. ہاں جی, ہاں جی, وہ ٹھیک کریں نا, کوشش کریں آپ. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, میں نے بھی یہ اسی لیے پوٹینسی بڑھائی ہیں. شیک کر لیں, کچھ نہیں ہوگا اسے. پوٹینسی کے جوہر جگانے ہیں آپ نے, آگے چلے جائیں. یہ شیکنگ ہی ہو رہی ہے, اور کیا ہوتا ہے پوٹینسی میں, شیکنگ ہی ہے. اگلی ڈوز تب دیں گے جب پچھلی ڈوز کام کرنا چھوڑ دے گی. ہاں جی, ہاں یہ نہیں کہ مجھے تو 15 دن ہو گئے دوائی دیتے ہیں تو یار اینج کرنا ہوں, چل 200 دے چڑھنا, کیا سرائی نہیں ہے. یہ پورا پیٹ نظام سے چلیں گے آپ. 30 اس کے آگے پھر 200 اس لیے جائیں گے جب 30 کام کرنا چھوڑ دے گی. ریپیٹیشن کریں آپ, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دفعہ آپ ریپیٹیشن کرتے ہیں. وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے, ریپیٹیشن کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن پوٹینسی 30 ہونی چاہیے. 200 کے بعد آپ 200 سے بھی آپ ریپیٹیشن نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, کم از کم 200 تو دینی چاہیے. 3 پوٹینسی تو پھر جی لالی پاپ ہے نا. ہاں نو اینی کی مصیبت پہ گئی, 3 دیں گی, 200 چلے جانے. 30 کو کم از کم 7 دن تو دیں. ہاں صبح دوپہر شام دے دیں. میں تو 30 بھی ایک ہی ڈوز دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے کام کر جانا ایسا. یہ آپ کی اپنی وہ ذہنیت ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں دوائی کو. وہ میں تو اسے سمجھتا ہوں ڈائنامک بمبز ہیں ہومیوپیتھک دوائی, آرام سے چلائیں. انتظار کرنا چاہیے. تو ہی کپال وہ 15 کے دن نہ ہوگے پھر چلو دفاع کرو, اگا دے لا دو 3 میں. ایگریویشن 30 200 تو کر ہی نہیں سکتی نا. اگر آپ اعلیٰ طاقتیں استعمال کرائیں گے تو ایگریویشن سے واسطہ پڑے گا نا. 10 میں دیں گے تو شروع ہوگا نا کام. 10 میں دیں گے ایگریویشن شروع ہو جائے گی. ایگریویشن کو سنبھالنا ہے پھر آپ نے. ایگریویشن کو سنبھال لیں گے, مریض کو سنبھالیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا. سنبھالیں گے, آپ سائیکو تھراپی کریں گے اس کی, بار بار اس کو کہیں ٹینشن نہ لائے, حالانکہ لامتا باہر ایک دفعہ. اگر وہ لامتے بڑھ جائیں تو بندہ آ کے لے جاؤ, چک ہوئے تو لے جاؤ سمان غنی صاحب کو, میرا اللہ نہیں کیس انہوں ہسپتال لے جاؤ, لاہور لے جاؤ, پھر بندہ وہ راستے میں جاتا رہتا ہے. یہ غلط ہے. پوٹینسی کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. پوٹینسی جب آپ نے کی ہے تو پھر آپ کے دماغ میں بھی کچھ ہو نا. مریض کو آپ دے رہے ہیں 10 ایم, 15 ایم, 20 ایم, 30 ایم, 40 ایم, 50 ایم, 60 ایم, 70 ایم, 80 ایم, 90 ایم, 100 ایم, 200 ایم, 300 ایم, 400 ایم, 500 ایم, 600 ایم, 700 ایم, 800 ایم, 900 ایم, 1000 ایم, 2000 ایم, 3000 ایم, 4000 ایم, 5000 ایم, 6000 ایم, 7000 ایم, 8000 ایم, 9000 ایم, 100,000 ایم, 200,000 ایم, 300,000 ایم, 400,000 ایم, 500,000 ایم, 600,000 ایم, 700,000 ایم, 800,000 ایم, 900,000 ایم, 10,000 ایم, 20,000 ایم, 30,000 ایم, 40,000 ایم, 50,000 ایم, 60,000 ایم, 70,000 ایم, 80,000 ایم, 90,000 ایم, 100,000
اگلے دن آپ نے کیا کریں گے؟ پھر آپ کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپشن نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ بارہ بجے کے بعد وقفہ سوالات اور 12:30 بجے آپ کی پسندیدہ چیز کھانا ہوگا. ڈیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اینٹی ڈوٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اینٹی ڈوٹ کیسے کرنا ہے؟ ہر دوائی کا نا ایک اینٹی ڈوٹ ضرور ہوتا ہے. اس کی ایک انیمیکل دوائی بھی ہوتی ہے، دشمن دوائی بھی ہوتی ہے. جس طرح ایک بندے دے دشمن بھی ہوندے نے، دوست بھی ہوندے نے، مددگار بھی ہوندے نے، تے مارن والے بھی ہوندے نے، ساڑن والے بھی ہوندے نے. ایسے طرح کچھ دوائیاں جڑیاں نے انہاں دے اثرات کو ختم کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. مثلا آپ سلفر کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو نقص سے کر لیں، اسی پوٹینسی میں کریں گے جو پوٹینسی آپ نے دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ تھی سلفر 10 ایم دیتی ہے تو نقص 200 کٹن کی کوشش کرو گے، نہیں کٹی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اس کو کہیں گے اینٹی ڈوٹ. دوسری میڈیسن ہے، دوسری چیز ہے کمپلیمنٹری میڈیسن. میرے خیال کے مطابق جب آپ کسی بھی پیشنٹ کو دوائی دیتے ہیں نا، کوئی بھی دوائی، وہ جسم سے ختم نہیں ہوتی. کچھ کر لیں آپ. مثلا آپ نے ایک پیشنٹ کو دوائی دے دیا سلفر پھر نکلنی نہیں اندروں، کم از کم تو کو تو بالکل نہیں نکلنی. میں بتاتا ہوں آپ کو. اینٹی ڈوٹ کا مطلب ہوتا ہے دوائی کی اثرات کو ختم کرنا. دوائی کی جو طاقت ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی. مثلا آپ نے نقص مکا دے دیا نا، سلفر دی، سلفر کے بعد نقص سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بعد اثرات، لیکن رہے گی اندر وہ. اس کے بعد اصل میں اینٹی ڈوٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بعد اثرات ختم کرنا، اور دو میں ایک دن ختم کر دیں گے. اچھا جی، پوٹینسی کا انتخاب ہوگی بات. اب جناب اگلی بات ہے جی، نہیں رپیٹ جو ہے نا، دیکھیں پوٹینسی کو رپیٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جب مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس وقت دوائی رپیٹ کرتے ہیں. پھر اسی طاقت کو رپیٹ کرنا بیوقوفی ہے بہت بڑی. مثلا نقص مکا 200 دی ہے، اگلی دفعہ پھر نقص مکا 200 دے دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نقص مکا 1 ایم کریں گے، اگلی پوٹینسی نقص مکا 1 ایم دیں گے اگلی دفعہ. ریپیٹیشن بار بار نہ کریں. ریپیٹیشن کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے بار بار. آپ کی دوائی معدے کے اندر نہیں جاتی، آپ کی دوائی خون کے اندر نہیں جاتی، جینز کے اندر جاتی ہے. آپ جو دوائی دے رہے ہیں نا وہ جینز کے اندر جا رہی ہے، معدے کے اندر تو جا ہی نہیں رہی. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ غیر معمولی دوائی ہے، معمولی دوائی نہیں ہے. جینز کے اندر جا کے وہ چینجنگ کرے گی. میرے خیال کے مطلب اس کی موت ہو جاتی ہے. ویسے اتنی پوٹینسی جب استعمال کرتا ہے نا بندہ فارغ ہو جاتا ہے. 2004 میں ایک بار دوائی لی ہے، یا 11 سال 12 ہوندے میں دوائی نہیں لی دوسری، کبھی کوئی تو دوائی لی نہیں ہے. سر درد ہوتی تو ہو جائے، آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کب کہا کیا کہا تھا؟ میں سی ایم روز دو. دیکھیں میری بات سنیں، دوائی کوئی بھی، ایک منٹ، دوائی کوئی بھی ڈینجرس نہیں ہے. سی ایم یا 10 ایم یا 50 ایم یا ایل ایم ڈینجرس نہیں ہے. ریپیٹیشن نہیں کرنی. لفظ دوبارہ آپ ایک دفعہ بول لیں پیچھے. سی ایم پوٹینسی دینا غلط نہیں ہے. سی ایم پوٹینسی دینا غلط نہیں ہے. آن ایئر بات کر رہا ہوں میں، جس کا دل کرتا ہے بیٹھ کے سامنے. اب لیکچر میں لڑائیاں تو نہیں ہو سکتی نا، لیکچر میں تو بات ہی ہو سکتی ہے. سی ایم پوٹینسی دینا گناہ نہیں ہے.
لیکن اس کو رپیٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اے نہیں کہ میرے تے الزام لا دوں تو سلفر سی ایم دیہڑی 3 بار دینا شروع کر دو بندہ مر جائے گا. سلفر سی ایم نہیں, آپ سلفر ایل ایم دے دیں, کچھ نہیں ہوگا بندے کو, اگر آپ کی سلیکشن درست ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. بالکل نہیں مرتا, غیر مادی دوائی سے تو بندہ مرتا ہی نہیں ہے. آپ نے لیکچر کی جو لبے لبابہ اس کو سمجھا نہیں ہے, ریپیٹ نہیں کیا, سنا نہیں ہے. مادی اور غیر مادی, کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ غیر مادی جو ہے وہ ایگریویشن پیدا کر سکتی ہے, موت نہیں ہو سکتی اس سے. یار وہ سیلز کو ڈیمیج کر دیتی ہے نا, آپ کے جینز کو ڈیمیج کر دے گی. مثلا سی ایم پوٹینسی 1 دفعہ دینی چاہیے, آپ دے رہے ہیں 100 دفعہ, وہ پھر ڈینجرس ہو جائے گی نا. یہ اصل میں کلاسیکل باتیں تھیں. ڈاکٹر غلام فرید میرا خیال تھا بڑے بندے کلاسیکل ہوں گے, بندے ہیں نان کلاسیکل, ان کو کیا پتا ہے ابھی. اب سی ایم پوٹینسی کا ذکر کرتے ہیں, نال ہی آگ لگ جاتی ہے, اور نہیں 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 ہے نہیں صحیح. سی ایم میں نے کب کہا کہ سب کو دیں, میں لوگوں کو 6 طاقت بھی استعمال کروا رہا ہوں, 30 بھی کروا رہا ہوں, 1 بھی کروا رہا ہوں, 10 بھی. سی ایم تو جا کے ادھر جا کے ہوگی جب آپ کا مائنڈ اس حد تک کلیئر ہو جائے گا. پوٹینسی کو سمجھیں, پوٹینسی ایک کام ہے. دس از ناٹ ریئل فنامنا, چھوٹا سا فنامنا نہیں ہے, یہ عام سی بات نہیں ہو رہی. اگر ہانو 15-18 سال بعد سمجھ آئی تو ایک ہفتے کی نہیں سمجھ آ سکتی ہے, یا 2 گھنٹے تو کس طرح سمجھ سکو گے, مشکل ہے. پوٹینسی کا انتخاب بھائی جی بہت مشکل ہے. اگر آپ نے اونچی طاقت دے دی ہے تو اگر آپ اس کا ویٹ نہیں کر سکتے تو برائے کرم اونچی طاقت نہ دیں, نہ دیں. دیں تو نہیں کہا, بولیں جی طیب صاحب, میں نے کیا کہا سلیم صاحب, نہ دیں, اونچی طاقت نہ دیں, مہربانی کریں. اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو, اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو دے, کچھ نہیں ہوگا. اگر دیں گے تو ویٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو دوائی نہ دیں, مہربانی کریں. یہ نہیں کہ سی ایم دے کے پرچہ میرے دے دو. دیکھیں جی وہ ایک یہ اسبابی علاج ہے, اس میں آپ اس کو وہ آپ کی دوائی ڈسٹرب ہو جائے گی, دوائی آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی. مثلا کوئی فریکچر آ گیا, ڈیفینیٹلی وہ آپ سے چلا جائے گا. لیکن اگر 3 دن سے زیادہ 3 دن یا 4 دن ہو گیا نا, دوائی پھر جینز میں چلی جاتی ہے. دوائی کو چاہیے 72 گھنٹے. میں کہتا ہوں بخار اگر آتا ہے پھر بھی آپ ویٹ کرائیں گے. اس کو فریکچر وغیرہ یا کچھ چوٹ لگ جاتی ہے وہ ایک اور ایشو ہے, اس پر وہ ایک چیز ہی اور ہے, وہ تو خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ مسئلہ سے. ہاں جی, اس میں پھر دوائی چینج کرنی پڑے گی, اور کیا ہوگا. پٹی شٹی لگا لے, کوئی اور دوائی نہ کھائے تو بہتر ہے. دوائی کھانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم نے اسے آسان سمجھا ہوا ہے, چلو جی کاٹ لیں گے اینٹی ڈوٹ دے کے, ایسے نہیں, سوچ کے دیں دوائی. اسی لیے کیس ٹیکنگ آپ کو کروا رہے ہیں تاکہ غلطی کا احتمال کم سے کم ہو. ان کو کیا یونیورسل کیا ہے, کر لیں اینٹی ڈوٹ بابا. اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی دوائی غلط چلی گئی ہے, اینٹی ڈوٹ ہو جائے گی وہ, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. بعد اثرات ختم ہو جائیں گے, جو صحیح اثرات ہیں وہ چلتے رہیں گے. اینٹی ڈوٹ کا مطلب یہ ہے, اینٹی ڈوٹ کا مطلب یہ نہیں وہ دوائی مک جائے گی. آپ نے سلفر دیا نا, سلفر رہے گی اندر, یہ نہیں ہوگا. یہ سوچ کے دیں آپ, سمجھ سینس سے دیں کام, کہ آپ نے سلفر دینی ہے تو سلفر یہ سوچ کے دیں کہ یہ واقعی ہی سلفر, چاہے آپ کے 10 گھنٹے لگ جائیں. دیکھیں, رپیٹ کریں, مشورہ کریں, سوچیں, سمجھیں, غور کریں, فکر کریں, پھر سلفر دیں. یہ نہیں ہے کہ انے وا سلفر دے کے بعد کاٹ دیں گے, یہ اس طرح نہیں کرنا. آپ نے سلفر دیا, سلفر سوچیں کہ واقعی یہ سلفر ہے. نہیں سمجھ آ رہی, مشورہ کریں. نہیں سمجھ آ رہی, پھر اور غور کریں, اس کو کہیں میرے نہیں سمجھ آ رہی بات میں. لیکن مریض سے کیس ٹیکنگ نہیں کریں گے نا تو مریض آپ کو اصل علامتوں کی طرف, آپ کو ان میں سے کوئی 1-2 علامت ہے جو آپ کو پک کرنی ہے, پھر ہی ٹھیک ہوگا.
ادھر آ جائیں آپ, ادھر اے جگہ دے بھائی, اچھے آؤ, اے جگہ دے, آپ ادھر بیٹھو. سر ایک پیشنٹ کو ہم نے اسکول ایک ایشیا دے دی ہے, پوری کوشش کی ہفتوں کے ساتھ کہ یہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہم ڈائریکشن دوائی کو ٹھیک دے دیں گے. صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, ہم نے 200 کی ایک ڈوز دے دی ہے, اس کو 1 ایم کی دے دی ہے. اب وہ کام کرنا چھوڑ رہی ہے, اس کو 200 کے بعد اگر 1 ایم دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی پھر وہ کام نہیں کر رہی ہے. اس کا ویٹ کیا, ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ, پھر بھی وہ کام نہیں کر رہی ہے. پھر ہم نے سی ایم میں فیڈ کر دیا اس کو, یا 10 ایم میں فیڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اسے کیا کہیں گے, جبکہ ہم مختلف بکس میں یہ بھی پڑھتے ہیں جب کوئی دوائی کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی معاون یا مددگار دوائی یا ایسی دوائی پیچھے سے تلاش کریں جس میں جو اس کا کام پورا کرتی ہے. جس طرح ایگنیشیا کی مضمن دوائی میں نیٹرمور بھی آتی ہے, اور نیٹرمور جب کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی بیگ میں برائیونیا بھی آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے. اگنیشیا فرض کریں آپ کی سلیکشن درست ہے تو وہ کام کرنا چاہیے اس کو. اگر وہ نہیں کرتی, چھوڑ جاتی ہے, تو پھر پیچھے میازم ڈھونڈے. ایگنیشیا والا جس میں میازمیٹک میں ہر دوائی میازمیٹک میں آتی ہے, پھر آپ کا میازم غلط ہوگا. سلفر بھی میازم کے اندر ہے, سلیشیا بھی میازم کے اندر ہے, ہر دوائی تو میازم کے اندر ہے, میازم کے باہر تو کوئی دوائی نہیں ہے. نہیں سر, میرا سوال یہ نہیں تھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میازم ڈھونڈے ہیں, میازمیٹکلی ہم اپنی ڈائریکشن میں ٹھیک جا رہے ہیں, ایگنیشیا نے کام چھوڑ دیا ہے. یہ کہ آپ کمپلیمنٹری میڈیسن دینا چاہیے. مثلا فرض کریں اگنیشیا دیا آپ نے پیشنٹ کو, اگر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہونا چاہیے اس کو. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا پیشنٹ تو ڈیفینیٹلی آپ کو نیٹرمور دینی پڑے گی. سر یہ سنگل ریمیڈی کا جو کنسیپٹ ختم ہو گیا. کون سا؟ میں نے تو نہیں سنگل ریمیڈی کا کنسیپٹ ختم کیا, میں تو کہتا ہوں اگنیشیا دیں ہی نہ, نیٹرمور دیں. میرا سوال ہے, آیا کہ اس بار جب ہم اس کو نیٹرمور دے دیا اس کے بعد آپ نے اگنیشیا کا ویٹ نہیں کیا. سر میں عرض کر رہا ہوں ہفتہ 10 دن 15 سے 20 دن 1 مہینہ, اب 6 مہینے تک چلے جاتے ہیں. اس کے یہ سوال ہے نا, 6 مہینے تک بھی ویٹ کر لیتے ہیں, وہ اگنیشیا اس لیول جسٹ وہیں کھڑا ہے. تو اگنیشیا آپ کی دوائی غلط ہے نا بابا, آپ کی سلیکشن غلط ہے. آپ نے اگنیشیا دی, سنیں بابا سنیں, اگنیشیا آپ نے دوائی دے دی, آگے جا کے وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے, وہ صحیح ہے دوائی آپ کی, سلیکشن ٹھیک ہے, پوٹینسی غلط ہے, پوٹینسی کو بڑھا لیں. سنیں نا, سنیں یار, ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ بھاگے ہوں میں ادھر ہی ہوں, بھاگتے ہوئے ٹائم لگے گا مجھے, بھاگوں گا نہیں, نہ بھاگنے دوں گا. اگنیشیا آپ نے 1 ایم دی, 10 دن 15 دن اس نے کام کیا, آگے دوائی چھوڑ گئی. آپ نے 10 ایم میں دے دی, 10 ایم نے 15-20 دن کام کیا, دوائی نے کام کرنا چھوڑ دیا. آپ چلے گئے 50 ایم میں, 10 دن 12 دن کام کیا, دوائی نے پھر کام چھوڑ دیا, آپ سی ایم میں چلے گئے. آپ نے ویٹ کیا نا, ویٹ کرنے سے دوائی کی اثرات کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ دوائی کا ویٹ نہ کرتے, اگنیشیا کے بعد فٹافٹ نیٹرمور کا ایپس, وہ پھر ڈبل ریمیڈی رہتی ہے. کیونکہ دوائی کا ایک اثر ہوتا ہے, جیسے آپ کا ایک اثر ہے, جیسے ڈاکٹر عثمان غنی کا ایک اثر ہے, ہر بندے کا ایک اثر ہوتا ہے. نقص میکا 7 دن تک اثر رکھتی ہے, ایلیم سیپا 1 سے 7 دن اثر رکھتی ہے, میزیریم 60 دن اثر رکھتی ہے, سلفر 60 دن رکھتی ہے. اس طرح دوائیوں کے اثرات ہیں, اتنی دیر تک انتظار کرنا چاہیے. اگر آپ نے اگنیشیا دی ہے تو کم از کم 22 دن ویٹ کریں, 21 سے 22 دن ویٹ کریں, آپ کو نئی سمٹم آئیں گے. اگر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوئی تو مریض ٹھیک ہوگا, اگر سلیکشن غلط ہوگی تو آپ کو نئی دوائی ڈھونڈنی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں نسخہ ثانی, وہ غیر کلاسیکل کام نہیں ہے, کلاسیکل کام ہے وہ. ایگنیشیا کے بعد برائیونیا دینے کی میں بات کر رہا ہوں, سوری نیٹرمور دینے کی بات کر رہا ہوں. 15-20 سے 22 سے 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد اگر وہ کام اپنا پورا کر جاتی ہے, وہ ایگنیشیا کا اثر ہوتا ہے, برائیونیا کا اثر. نہیں, برائیونیا تو ہے ہی نہیں ہے, اس کی مضمن تو نیٹرمور ہے بھائی. ہاں تو نیٹرمور کیا ہے, نیٹرمور بہت گہری دوائی ہے نا, نیٹرمور اس سے بہت گہرائی میں جاتی ہے. اس لیے نیٹرمور جو ہے اس کو ہو سکے اگنیشیا سے پہلے استعمال کر لیں تو بہتر ہے, وہ اگنیشیا سے اچھا کام کرتی ہے. اگر غم کے بعد اثرات کی بات کر رہے ہیں تو وہ نیٹرمور سے اچھا کام کرتی ہے, آپ نیٹرمور سے کام لے سکتے ہیں. شفا کو مکمل کر دیتی ہے, اگنیشیا شفا مکمل نہیں کر سکتی, اس میں طاقت نہیں ہے, اس کی ایک جگہ پہ جا کے طاقت ختم ہو جاتی ہے, اس کی طاقت ایک جگہ پر سلب ہو جاتی ہے جا کے. نیٹرمور کی طاقت سلب اینڈ تک جاتی ہے, وہ جینز تک جاتی ہے. اچھا سر, ابھی وہ ٹینشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر آپ کو کہیں کہ آپ بار بار ٹینشن کی طرف آتے ہیں. کابرا حیادہ کے کیسز میں 30 کیمپر دے کے دیکھیے, 200 دے کے دیکھیے, جو کام ماننے سے مدد ٹینشن آئسنگ شوگر پر چینی کے اوپر کرتا ہے, وہ ہماری بھائی جی دیکھیں, میں کلاسیکل ہومیوپیتھی کی بات کر رہا ہوں, رگڑا پیتھی کی بات میں کہہ رہی ہوں. سر دیکھیں میری بات سنیں, آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو.
میں کہہ رہا ہوں مدر ٹنکچر جو ہیں وہ دوائیاں بنانے کے کام آتا ہے، وہ دوائیاں دینے کے کام نہیں آتا. سنیں، لا کو سمجھیں، لا کو سمجھیں، لا کو سمجھنے کی کوشش کریں، قانون کو سمجھیں. قانون کے مطابق یہ ہے نا کہ رائٹ ہینڈ چلے تو تسی لیفٹ بھی چلائیے ادھر رائٹ بھی چلائیے، ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ لیفٹ میں بھی گھر پہنچ جاتے ہیں، قانون تو ٹوٹ گیا نا. اشارہ آتا ہے، گرین سگنل آتا ہے، آپ جا سکتے ہیں. ریڈ پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں توڑنا چاہیے نا. قانون یہ ہے، قانون ہومیوپیتھی یہ ہے کہ آپ مدر ٹنکچر دوائیوں کی پروونگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دوائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. چاہے آرام آیا یا نہیں آیا وہ اگلا سیپریٹ ایشو ہے. اب دیکھیں مریضوں کو آپ نے ٹھیک کرنے کا چونکہ ٹھیکہ لے لیا ہے ہم سب نے، تو ٹھیکے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی آگے دے دیا. ایسے نہ کریں. ہیضے کی 100 دوائیاں ہیں، ہیضے کے لیے کیمفر کو آخری ختمی دوائی ہے، پورٹوفیلیم بہت بڑی دوائی ہے. کیوں جی؟ پریکٹس میں آتی ہے. یہ مدر ٹنکچر استعمال کرواتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب مدر ٹنکچر استعمال کرواتے ہیں؟ بہت کم کرواتے ہیں لیکن کرواتے ہیں. کلاسیکل ہومیوپیتھی ڈاکٹر نہیں کرواتا. میں حلف دے سکتا ہوں میں نہیں کرواتا، اپنی بات کرتا ہوں. اور کیا کہتی ہے کرچی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے میرے پاس. میں کرتا رہا ہوں مدر ٹنکچر استعمال. 1999 میں نے پریکٹس چھوڑی ہے یہ والی کرچی اور یہ ساری نکسمیکا تو جنسنگ مدر ٹنکچر لیں جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہیں، کیونکہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں. اور جن نے مانچیسٹر ویکھی نہیں انہوں کی پتا مانچیسٹر کی ہے. جس نے پہلی دفعہ دیکھنا انہوں نے کہا بڑا خوبصورت ہے، جس نے 100 دفعہ دیکھا کہتا ٹھیک ہے یار ہمارے فیصلہ آباد جیسا ہے. سوال یہ جو آپ نے دیکھا ہوا ہے، ابھی آپ کی وہ سینس اس لیول پہ نہیں جا رہی نا. ابھی چونکہ سینس اس لیول پہ کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ اس لیول پہ کام ہی نہیں بھی ہوا. آپ دوائی دیں، ایگریویشن ہو جائے، مریض کو 106 بہار ہو جائے، تو ہی صبر نہ بیٹھے رہو، مزہ تو پھر آنا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو ہم نے دوائیاں دے دیا، ادھروں دوائی بدل، ادھروں دوائی بدل. نہیں ایکچولی میرے پاس نئے کیس بھی آتے ہیں. جی میں کیوٹ کیس کی بات بھی کر رہا ہوں، بہت زیادہ آتے ہیں. اب بابا یہ سٹائل میں نے کسی سے چرایا نہیں ہے، یہ کلاسیکل کام ہے. دیکھیں یہ کام ہے کلاسیکل، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں جیسا کھیل نہیں ہے. تو کریں، کس نے منع کیا؟ اچھا ہمیں کوڈوفائلم یا گریڈرم یا دوسری ہے یا اور میڈیسن ہے، وہاں تک جب کلیئر اس کی سمپٹمز آ رہی ہیں کیمپر کی، جب ہم کیمپر ہم نے کیمپر دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ بھلا کیا ہے؟ ہم پڑھ گئے بحث کے اندر. بات سنیں ایک منٹ ہم چل گئے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ پلیز. مسئلہ بھلا کہ ہم بحث میں پڑھ گئے ہیں. اگر تو بحث کرنی ہے تو پھر بڑے سے طریقے اور بھی ہیں. لرننگ نہیں ہم لے رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مریض کو کلی، مکمل، دائمی، حقیقی اور پائیدار شفا ہو تو اس کے لیے پوٹینسی کا استعمال ضروری ہے. ایک بات سنیں جی، کریں جی شیئرنگ. میں سر ڈاکٹر غلام فی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے فیور تھا، تو آپ نے ٹیوبرکلینیم کے بارے میں بتایا تھا کہ 10 ایم کے اندر آپ ٹیوبرکلینیم جو ہے نا اس کے پیشنٹ ہیں. اچھا سر، میں نے بلیو می کہ ود ان 25 منٹس جو ہے نا، شاید تھوڑا سا میں ٹائم زیادہ بتا رہا ہوں، 200 میں ڈاکٹر صاحب نے ڈوز دی ہے اور مجھے فیور تھا اور الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بیٹر فیل کیا. سر یہ مجھے فنجائٹس کا بھی تھا، فنجائٹس کا بھی پرابلم ساتھ ساتھ تھا، اسٹامک کا فنجائٹس تھا اور پلس جو ہے نا مجھے فیور تھا. یہ بلا کیا اصل میں مسئلہ یہ کہ ابھی امان بھیگ نہیں رہا نا، ابھی نہیں ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ کو بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہے. جو بلیو کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں کرتے فارغ ہو جاتے ہیں. بہلول تھا نا، بہلول
اس کی بیگم کا نام تھا زبیدہ. بہلول صاحب جو ہیں وہ ایک بزرگ تھے، تو ان کا ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ شاید. تو اس نے کہا جی اتنے کا وہ جنت کا محل لے لو. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے واقعہ کا. اس نے پیسے دیے، 9 لکھ دے دیا یا 9,000 دے دیا، کچھ پیسے دے دیے. بہلول نے کہا اللہ جنت. رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت مل گئی ہے زبیدہ کو. اندر جانے کی کوشش کرتا، دربان روک دیتے ہیں، کہتا تیرا نہیں محل ہے، تیری بیوی دا. انہوں نے کہا میری بیوی؟ انہوں نے کہا اتنے بیوی شیوی کو نہیں ہوں، اتنے اپنا محل ہوں. انہوں نے کہا اچھا. وہ اگلے دن گیا، بہلول ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، مٹی کے وہ ریت کے گروندے بنا رہا تھا. اس نے کہا کہ مجھے بھی جنت دے دیں، جتنے چاہیے لے لے. انہوں نے کہا دیکھنا نہیں ہوں این ڈٹھے سودے نے. جب آپ پوٹینسی کا استعمال میرے کہنے پہ کریں گے نا تو رزلٹ ملیں گے 100%. کیونکہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. میں خالی اپنے کلینک پہ سو کے چلا جاتا رہا ہوں. پریکٹس میں نے یہی کی ہے. میرے پیشنٹ 2 آتے تھے، 1 آتا تھا، 3 آتے تھے. میں نے اس کی قربانی دی ہوئی ہے. دہاڑیاں لانیاں ہونا پھر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. دہاڑی کی اس لیے دیکھیں، ایک وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پریکٹس خراب کر لیں تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو میں نے آپ کی پریکٹس خراب نہیں کر رہا، آپ کی پریکٹس بڑھا رہا ہوں کہ یہ پوٹینسیاں استعمال کر کے دیکھیں. جب کسی چیز سے پیسز ٹھیک نہیں نہ ہونے، پھر آپ کو میری یاد آنی ہے کہ ٹیوبرکلین 200 کی خوراک دی تو بندہ ٹھیک ہو گیا. پھر مزہ آئے گا. پھر آپ کیمفر بھول جائے گی، پورٹوویلیم بھول جائے گی. یہ ٹائم لگے گا، اتنی جلدی نہیں. ظاہر آپ کے دماغوں میں 15 سال سے چیزیں اٹکی ہوئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبان السلام علیکم. اچھا، معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ سیالکوٹ سے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں ہمیں کلاسیکل ہومیوپیتھی سکھانے کے لیے. ہم جو بھی کر رہے ہیں، ٹنچر استعمال کر رہے ہیں، کمبینیشن تھراپی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہیں. ہم یہاں کلاسیکل ہومیوپیتھی سیکھنے آئے. قانون آف ہومیوپیتھی کی بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. ہم ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے کیس ٹیکنگ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کراس کویسچننگ کریں. کیس ٹیکنگ کے بارے میں کسی ڈاکٹر نے اب تک کسی ایک سوال نہیں کیا. تو پلیز اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، ڈاکٹر صاحب کا بھی ٹائم ضائع نہ کریں. لیکچر کو سنیں، تسلی سے آپ سنیں، اور کویشچن آپ جو ہے وہ لکھتے جائیں. جب آپ کویشچن جمع کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا. آپ وہ کویشچن کریں. آپ کی تسلی جب ہو جائے گی اس وقت ڈاکٹر صاحب جائیں گے. ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ کی تسلی کروا کے جائیں. آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینس ہے. قانون آپ ہومیوپیتھی کی بات کریں جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم نے آرگینن سیکھا ہے، ہانیمن نے، یا جو بھی بڑے بڑے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں. پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے، اپنا ٹائم اور ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ضائع نہ کریں. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، اگلی بات کر لیں گے بحث. اچھا جی، اب یہ ہے کہ چونکہ ہم دوائیاں استعمال کرتے آ رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے، اور ہمارے ذہن میں وہ ایک چیز جم گئی ہے. یہ چونکہ بالکل نئی بات ہے، بالکل ہی نئی بات ہے. آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے نے ایک نئی بات کر دی ہے، اور ہے بھی ایسا. کیونکہ کلاسیکل جو میٹنگز ہو رہی ہیں نا، ان کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور پچھلا مدر بورڈ آپ کو صاف کرنا پڑے گا اگر آپ کلاسیکل ہومیوپیتھی سیکھنا چاہتے ہیں. پچھلا مدر بورڈ کر دیں صاف. نیا مدر بورڈ جو میں ڈالنے لگا ہوں یہ اسوس کا ہے، اچھا ہے، بہترین، صاف ستھرا ہے، خراب نہیں ہوگا. مدر بورڈ میں نے آپ کا نیا ڈالنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں مدر بورڈ آپ کا نیا بدلوں تو پھر ہو جائے گا بات، کام ہو جائے گا صحیح جو میں چاہتا ہوں. اگر نہیں چاہتے تو پھر میں چینج نہیں کر سکتا. اگر بندہ کہ جی کہاں چٹا ہے، یہ تو بحث شروع ہو جائے گی نا. میں اتنے لاہور ویکیا سی کہاں چٹا، وہ کہنا میں کراچی ویکیا سی، وہ کہنا فلانی جگہ دیکھا سی، پھر وہ بحث شروع ہو جائے گی. تو قانون ہومیوپیتھی کے باہر میں نہیں جا رہا، قانون ہومیوپیتھی سے باہر میں نہیں جا رہا، اور آپ کو بھی باہر جانے کی میں کوشش نہیں کرنے دوں گا اگر آپ لرننگ کرنا چاہتے ہیں. ایک وقت میں یا بندہ ٹیچر ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یا آپ سیکھ لیں یا سکھا دیں. سب سے سینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں،
IHA میں पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत सी लर्निंग ऐसी हासिल कर ली उन्होंने चुप करके बैठ गए। उन्होंने कहा यार ऐ तो आंदियां सन चीज़ां तो ऐ नहीं सी पता, इतों पता लग गया। क्यों जी डॉक्टर साहब? जिस चीज़ का इल्म ना हो वो सीख लेनी चाहिए, तो जिस चीज़ का इल्म हो उसमें और इजाफा हो जाता है। अब अगली बात है आर्गेनन की। आर्गेनन की जो दफ़ात है ना वो 292 है, 292 है। पहली दफ़ा जो है ना आर्गेनन की वो ये है कि आप मुआलज का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो मरीज़ को जल्द आज जल्द शफा की तरफ ले जाए। मरीज़ का क्या, मुआलज का पहला काम क्या है? वो मरीज़ को जल्द अज जल्द शफा की तरफ ले जाए। शफा का मानी क्या है? शफा का मानी ये है कि उसकी ऐसी अलामात जो उसकी ज़हनी अलामात हैं, जिस्मानी अलामात हैं, कैफियाती अलामात हैं, असबाबी अलामात हैं, उनको भी ख़त्म करे। उसको कहेंगे शफा। शफा का मतलब ये होता है कि अलामात वापस ना आए। हनीमैन की आर्गेनन में लिखा है कि आर्गेनन में ये बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अलामात क्या हैं। अलामात क्या हैं? जवाब नीचे दिया हुआ है, बीमारी की इंडिकेशन है। बीमारी क्या है? कुव्वत मदाफ़त की खराबी का नाम बीमारी है। कुव्वत मदाफ़त क्या क्यों ख़राब होती है? चूँकि बंदा गुनाह करता है। कहता गुनाह क्या है? कहता गुनाह दरअसल गंदी सोच का नाम है। कहता गंदी सोच क्या है? कहता गंदी सोच दरअसल आपके अंदर, जहन के अंदर नेगेटिव ख्यालात हैं। इतनी बड़ी बात आगे तक गई है, इतनी बड़ी बात है कि आपकी कुव्वत हयात ख़राब करने वाली चीज़ का नाम क्या है? आपके गंदे ख्यालात से शुरू होने वाली बात उसके अंजाम तक पहुंचाने वाली चीज़ का नाम गुनाह है। इस तरह फिर कुव्वत हयात कमज़ोर होती जाती है और बंदे के अंदर बीमारियां जो हैं वो औद करती जाती हैं और बंदा बीमार होता जाता है और एक वक्त में फिर ला इलाज हो जाता है। फिर कहना डॉक्टर साहब को लै चलने बड़ियां गल्लां करते सन। एंड पे जाते हैं ना। डॉक्टर गुलाम फरीद साहब के पास मैं पिछली दफ़ा बैठा हुआ था, एक पेशेंट था गुर्दे के फेलियर का। जिदा गुर्दा फेल होइए ना वह रहिंदा कख नहीं, तो बड़े बड़े डॉक्टर जो दौड़ भज जाते हैं कि चढ़ के। क्यों जी डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हुआ था वो? ईमानदारी से बताना है जी। हुण भी तालियां मारन दिल नहीं किया। किन्नियां दवाइयां दित्तियां सन दस? एक वक्त में एक दवाई दे के तो देखें यार, अगे भी तो कर ली है जिंदगी अपनी मर्जी। हैजे के लिए हैजा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, आप जिसकी चाहे एक दवाई दें, आराम आता है। मेरी किताब दिखाएं जी, एक अलामत एक दवा, किसी के पास है तो आगे लाएं। ये मैंने उन लोगों की लिखी है जो बड़े बड़े बेचारे परेशान रहते हैं जी। ये देखें जी मेरी नई किताब है। कोई खुशी नहीं हुई? इसमें 574 पेज हैं जी और 2.25 लाख सिम्टम और उसके आगे 2.25 लाख दवाई लिखी हुई है और 3 साल मैंने लगाए हैं इस पर। 3 साल को बंदा मेहनत करता रहे रात दिन अंधेरियां च। अगर पाकिस्तान ना हो तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करे इंग्लैंड की हुकूमत कि इन बंदे को 10 लाख वजीफा दे छड़ो। असी तो एप्रीशिएट करने लिए भी तैयार नहीं ना। ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा चाहता है एक अलामत के साथ एक दवा दे सकता है। एक कोई फर्ज करे एक अलामत है, उसके आगे एक जो है वो दवाई भी लिखी हुई है। किताब जी डॉक्टर गुलाम फरीद साहब को ले लो, उनसे रब्ता कर लें, किताब मिल जाएगी। ये 574 पेज की मैंने खुद किताब बनवाई है, ताकि अच्छी किताब बनवाई है ताकि आपको अच्छा लगे। जिल्दबंदी भी अच्छी करवाई हुई है, सारा मामला, ताकि आप लोगों को मज़ा आए पढ़ते हुए। पेपर मैंने अच्छा लगाया हुआ है। तो चीज़ ये है कि आप जब सीखना शुरू करेंगे ना, उस वक्त फिर आपके लिए बड़ी राहें खुल जाएंगी।
کیونکہ ہم سیکھنے کے عمل میں پروسیس میں نہیں آ رہے تو کیسے ہوگا؟ اب آرگینن کی دفعہ نمبر 1 آپ کو پتا چل گیا، یاد ہو گئی. اب آرگینن کی دفعہ نمبر 2 پہ بات کر لیتے ہیں. دوسری دفعہ یہ ہے کہ معالج کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مریض کی تمام علامات کو اکٹھا کرے. آپ کہتے ہیں علامتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. علامات کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کی سیٹسفیکشن بھی تو چاہتے ہیں نا. مریض کہتا ہے میری گال ہی نہیں سنی، آپ نے اس کی بات مکمل سننی ہے تاکہ اس کا ذہن خالی ہو جائے. اس کے پاس پوری کہانی ہے، ہر بندے کو ایک اپنی کہانی ہے، بلکہ اس کے پاس پوری رام کہانی ہے. آپ سنیں اس کی بات، یار پوری سنیں بات. پیشنٹ چاہے 10 دیکھیں، 5 دیکھیں، 3 دیکھیں، صحیح تو دیکھیں. ہم نے یہ رٹا لگایا ہوا نہیں جی فہیم صاحب میں 40 پیشنٹ روز بھیجنا، فہیم صاحب کو میں 50 پیشنٹ بھیجنا، اچھا 10 پیشنٹ بھیجنا ود وید ہے. اس طرح کی دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ دوڑ نہ لگائیں، یہ دوڑ نہ لگائیں. پیشنٹ چاہے 5 ہی دیکھیں. میں کلینک میں 100 پیشنٹ کبھی بھی نہیں دیکھ سکا، 10 ہی دیکھتے ہیں، 8 10 12 8 10 6 8 5 اس طرح. لیکن جو آتا ہے اس کو اچھی طرح دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو قانون ہے نا اس کو نہ توڑا جائے. رزق آپ کو مل جائے گا، رزق اللہ نے دے ہی دینا ہے. رزق تو ورزش کرنے سے بھی مل جاتا ہے. جو کچھ بھی نہیں کر دے نذیر صاحب زیادہ پیسے کھانے ہیں. پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، رزق کی بات نہیں ہو رہی، قانون کی بات ہو رہی ہے. قانون کو نہیں توڑنا. ہم قانون کو توڑ دیتے ہیں. اب قانون یہ ہے کہ ایک وقت میں، یہ میں نے 100 دفعہ رپیٹ کیا تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 دوائیاں دے رہے ہیں، پھر اکڑ بھی رہے ہیں اس پر. کچھ نہیں، ہنی مین ہوتا تو ویچ لیں انہوں. ہنی مین کی بات نہیں ہو رہی، قانون کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال کریں، 2 دوائیاں کا استعمال نہ کریں. کر کے تو دیکھیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں خوف ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم جو دوائی دے رہے ہیں نا اس سے مریض نے ٹھیک نہیں ہونا. تو جب مریض ٹھیک نہ آیا، ہاڈا 100 روپیہ گیا، اسی تے مارے گئے. اس نظریے کے تحت ہم ڈاکٹر نہیں بن سکے. ہومیوپیتھ ڈاکٹر نے نال بزنس رکھے تھے. پہلے ٹائم ہومیوپیتھی کر رہے ہیں، نال اسٹیٹ لائف بزنس کا بیمہ کر رہے ہیں. پہلے ٹائم ڈاکٹر نے، دوسرے ٹائم ڈینٹر نے. پہلے ٹائم جناب وکیل نے، منشی نے، دوسرے ٹائم ڈاکٹر نے. پہلے ٹائم ٹیچر نے کہ سکول چ لگے پڑھے جی شامی ٹیچر ڈاکٹر بنے نے. پہلے ٹائم کوئی اور کام کر رہے ہیں، دوسرے ٹائم وہ کل وقتی ڈاکٹر نہیں بنے. تو ہومیوپیتھی ایڈی پاگل نہیں کہ ایویں آئیے. ایک بڑی ہولیاسٹک چیز ہے کہ نہیں میرے نال دیکھ، میرے نال پیار کر، میرے نال ہی رہ، میں اسی سے پیار کرتا ہوں، اسی کو دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں میری توجہ ہے، یہ میں نے توجہ لکھی ہوئی ہے، پڑھ کے سناتا ہوں. جس چیز کو غور، محبت، چاہت اور یکسوئی سے دیکھیں وہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے. ہومیوپیتھی صرف توجہ ہی تو چاہتی ہے، وہ کل وقتی توجہ چاہتی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی سے علم، عقل، رزق اور مریضوں کو شفا ملتی ہے. اس لیے وہ بار بار توجہ چاہتی ہے، وہ صرف اور صرف توجہ چاہتی ہے. اور جو توجہ دینے میں کامیاب ہو جائے، جو توجہ دینے میں کامیاب ہو جائے اس سے پیار کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے اور اسے